الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آیا یہ رسم مہندی یا مہندی نکالنا یا رسم حنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق درست ہے یا یہ غلط ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر یہ رسم بغیر کسی بے پردگی، بغیر کسی موسیقی، بغیر کسی رقص، بغیر کسی آتش بازی، بغیر کسی ہوائے فائرنگ یا بغیر کسی فضول خرچی کے صرف رسماً ادا کی جائے تو بھی درست نہیں، کیونکہ کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے کہ وہ ان میں کھیل کود کیا کرتے تھے، آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے اچھے دن دیے ہیں، اضحیٰ کا دن اور فطر کا دن۔ ظاہر ہے یہ جو 2 دن مدینہ منورہ میں منائے جاتے تھے، نہ تو یہ مذہبی دن تھے کہ کسی بت سے تعلق رکھتے ہوں، نہ کسی ایسے نظریے سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام کی روح سے غلط ہو، اور نہ ان پر کوئی ایسا کام کیا جاتا تھا جو اسلام کی روح سے غلط ہو، اور نہ ہی وہ دن منانے والے صحابہ کرام کی نیت خراب تھی، بالکل درست تھی، مگر پھر بھی وہ 2 دن کا منانا اس لیے منع کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ جو رسم مہندی ہے یہ کسی بھی خرافات کے بغیر بطور رسم کرنا بھی درست نہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس رسم کے غلط اور ناجائز ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے اس رسم پر موسیقی اور ناچ گانا، اور موسیقی و ناچ گانے کے متعلق کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کلام میں تو بات مبہم رہ ہی نہیں سکتی، جیسا شراب اور زنا حرام ویسے موسیقی حرام، اور یہ بھی پیشگوئی کر دی گئی کہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ان چیزوں کو حلال بنا لیں گے۔ اب آپ موجودہ زمانے میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ موسیقی کے حوالے سے بھی حلال بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تیسری وجہ کہ یہ رسم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں غلط ہے وہ ہے اس رسم کے اوپر بے پردگی کا ہونا اور بن سنور کر غیر محرم عورتوں کا غیر محرم مردوں کے سامنے نکلنا، جس کے بارے میں کلام الہی بالکل واضح ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ چوتھے نمبر پر اگر ہم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس رسم کو دیکھیں تو اس رسم پر فضول خرچی ہے۔ ظاہر ہے یہ رسم نکاح کے لیے ضروری نہیں اور ضروریات دین میں سے بھی نہیں، نہ ضروریات زندگی میں سے ہے، تو یہ ایک فضول رسم ہے اور فضول خرچی پر مبنی ہے، جس میں
اس رسم کے دوران گانے بجانے والوں پر پیسے نشاور کرنا، ویسے پیسے نشاور کرنا، ہوائی فائرنگ کرنا، آتش بازی کرنا اور اسی طرح کے دیگر معاملات شامل ہیں۔ تو بہرحال جو فضول خرچی ہے اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو وجہ اس رسم کو غلط ثابت کرتی ہے وہ ہے اس رسم کے دوران دیگر مسلم لوگوں کو تکلیف دینے کا معاملہ، جس میں سر فہرست ہے فائرنگ، اور اس سے نہ صرف یہ کہ فائرنگ کرنے والے کا مالی نقصان ہے اور وہ فضول خرچی کا مرتکب ہے، بلکہ وہ لوگوں کی جان جانے کا بھی سبب ہے، لوگوں کی معذوری کا بھی سبب ہے۔ آتش بازی جو ہے مختلف جگہوں پر آگ لگ جانے کا سبب ہے، اور جو ڈول بجایا جاتا ہے وہ ظاہر ہے دور تک لوگ جو کہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف اور ڈسٹربنس کا باعث ہے، اور کسی مسلم کو ناحق تکلیف پہنچانا اسلام کی روح سے درست نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی خرافات کو ہر طرح کی جانبداری سے اوپر اٹھ کر ختم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔